أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أبلغكم رسالات ربي. میں تانوں اپنے رب دا پیغام پہنچا دیتا وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور میں تواڈے واسطے خیر خواہاں اور میں اللہ کولوں جاننا وا جیڑا تسی نہیں جاندے. صدق اللہ العلی العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے. درود و سلام آقائے دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا. اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا پارہ 8واں سورۃ دا نام سورہ آراف. سورہ آراف دی 60 نمبر آیت کریمہ اور دا ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے. اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ تعالی سانو قرآن و سنت دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آج دا موضوع اور عنوان خیر خواہی کہ مسلمان اور مومن
کسی دے نقصان دے اتے راضی نہیں ہوندا بلکہ انہوں اطلاع دیندا کہ تیرے گھر دے اندر یا تیری دکان دے اندر اے نقصان ہو رہا ہے یا اگ چھڑ پئی ہے یا فصل دا نقصان ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ چلو ہون دیو تو، بلکہ کسی دی موٹر سائیکل دا سٹینڈ نیچے وے مسلمان اور مومن دا کم ہے وے کہ انہوں اطلاع کرے کہ جناب تہاڈا نقصان ہو سکتا ہے۔ کسی دی اولاد خراب ہو رہی ہوئے، کسی دی ٹینکی جو پانی ضائع ہو رہا ہوئے، کوئی بھی نقصان ہو رہا ہوئے، مسلمان خیر خواہی ہی کرے گا، کیونکہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین جڑا ہے یہ خیر خواہی دا نام ہے۔ ثلاثاً 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، قلنا لمن، صحابہ کرام عرض کردے نے اساں یہ عرض کیتا اللہ دے رسول علیہ السلام کدے واسطے خیر خواہی ہے؟ آپ نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، خیر خواہی اللہ واسطے کہ جس خالق و مالک نے پیدا کیتا ہے اس اللہ نو تکلیف نہ دے۔ تسی آکھو گے خالق مالک رازق لاپرواہ بے پرواہ، حدیث قدسی دے اندر موجود ہے کہ جدو انسان اللہ دا کھا کے ہنڈا کے استعمال کر کے تے سجدہ کسے اور نو کرے، اللہ فرماندے نے مینوں تکلیف ہوندی۔ للہ اللہ واسطے خیر خواہی کرے، مشرک نہ بنے۔ والے کتاب ہی قرآن مجید دی خیر خواہی کرے، جس طرح قرآن کہندا ہے اے حرام ہے او حرام ہے، اے حلال ہے او حلال ہے، جس طرح اللہ دا قرآن کہندا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے دے اندر ہی خیر خواہی ہے کہ انسان اللہ اور اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیروی کرے، اتباع کرے، اطاعت کرے۔ والے رسول ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ محبت کرے، آپ دی اطاعت و فرما برداری کرے۔ والی ائمۃ المسلمین،
مسلمان حکمران جڑے نے کتاب و سنت دے مطابق اونا دی پیروی کرے، اونا دی بدخائی نہ کرے۔ وَآمَتِهِمْ، اور عام انسان جڑے محلے دے اندر، شہر دے اندر، ملک دے اندر رہ رہنے، اونا دی خیر خائی کرے۔ حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، چھوٹیاں چھوٹیاں مخلوقات دے اندر چھوٹیاں مخلوقات دے اندر بھی ایک دوسرے دی خیر خواہی کرنا، اور قرآن مجید دے اندر موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر کر رہے نے، اور سفر کردیا ایک ایسی وادی تو گزر ہویا کہ جتھے کیڑیاں اپنیاں بیلاں جو اپنیاں کھڈاں جو باہر نکلیاں نے، اور کیڑی خیر خائی کر رہی ہے۔ سورہ نمل ہے، آیت نمبر 18۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے حتی اذا اتوا علی واد النمل، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام سفر کردیا ایک ایسی وادی دے اندر پہنچ گئے نے جتھے کیڑیاں اپنیاں بیلاں جو باہر نکل رہیاں نے اور باہر چل پھر رہیاں نے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اونا دے اندروں ایک کیڑی اعلان کر دیئے، اے کیڑیو اپنے گھران دے اندر اپنیاں بیلاں دے اندر داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، کیڑی اعلان کر رہی ہے کدھر سلیمان علیہ السلام اور اونا تے لشکرانو پتہ نہ چلے، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ کدھرے اونا نو پتہ نہ چلے، او توانو اپنے پیران دے تھلے مسل کے رکھ دیں گے۔ کیڑی کہہ رہی ہے کدھرے سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی نے، اللہ دے پیغمبر نے، کدھرے اونا نو پتہ نہ چلے، اونا دے صحابہ نو، حواریاں نو، اونا دے ساتھیاں نو پتہ نہ چلے، اور تہاڈا نقصان ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا سفر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام سفر کردے جا رہے ہیں، بارش دی دعا واسطے باہر جنگلاں وال جا رہے ہیں۔
فتبسم ضاحکا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک کیڑی دی دعا سنی ہے کہ اللہ اسی بھی تہاڈی مخلوق دے اندروں ایک مخلوق ہے، اللہ اپنی رحمت دیاں بارشاں برسا دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے اے میرے حواریو بارش دی دعا ہو چکی ہے، آؤ واپس چلیے، اللہ بارشاں آپ بھی عطا کر دے گا۔ دعا کرو اللہ ساڑھے تے اپنی رحمت دی بارش نازل فرمانے۔ اللہم اسقِ عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ اللہم اسقِ عبادک، اللہ اپنے بندیاں نو پانی پلا دے، آمین کہہ دیو۔ اللہم اسقِ عبادک وبہائمک، اللہ اے چار پایاں نو بارش دے دے، اللہ انسانہ دے بارش برسا دے، وانشر رحمتک، اللہ اپنی رحمت بکھیر دے، اللہ اپنی رحمتاں پھیلا دے، واحی بلدک المیت، اللہ بنجر شہراں نو زندہ کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جبار جنگلاں دے اندر چلے جان دینے اور بارش دی دعا واسطے جا رہے نے، بارش دی دعا کر دینے، اللہ فرمان دینے کہ میں بارش نہیں برساواں گا۔ اللہ دے نبی نے اور بڑے ہی لاڈلے پیغمبر نے دعا نہیں منی جا رہی، وجہ کی ہے اللہ فرماندے نے تہاڈے اندر ایک گناہگار بندہ بیٹھا ہے، ایک گناہگار بندہ۔ اسی اپنے گریبان ویکھیے صبح تو لے کے شام تک اور شام تو لے کے صبح تک کنے اسی گناہ کرنے اور اسی ڈٹے ہیں کہ ہی بڑے نیکاں، اسی نیکی کر کے فخر اور تکبر کرنے ہیں کہ اساں نمازاں نہیں پڑھ دے۔ اللہ کیوں ناراض ہے ساڈے نال؟ حالانکہ نیکی کر کے دعا کرنی چاہیے، اللہ اے نیکی کی دیئے قبول کر لائے، اسی تکبر کرنے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ بارش برسا دینا، اللہ رب العالمین نے بارشاں برسا دیتیاں نے۔ اللہ رب العالمین دے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر دینے، اللہ او بندہ اٹھ کے گیا بھی نہیں تے اللہ بارشاں بھی برس پئیاں نے، اللہ او بندہ مینوں دکھا دینا او بندہ کیڑا گناہگار ہے جس بندے دی وجہ تو بارشاں نہیں سامنا ہو رہیاں۔ اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اگے تے او میرا دشمن سی، میں او دو بھی پردہ پا کے رکھے ہے، ہن تے اندروں اندر او میرا یار بن گیا ہے، ہن تے میرا او دوست بن گیا ہے، انہیں معافی مانگ لئی ہے کہ اللہ مینوں دنیا دے سامنے رسوا نہ کری، اللہ میں توبہ کرنا، اللہ توبہ نصوحہ کرنا، اللہ نہیں کرنا۔ اللہ اپنے بندیاں دیاں انج حفاظتاں کردا ہے، جیڑا رب دنیا دے حفاظتاں کردا ہے آخرت دے کیوں نہیں کرے گا؟ بندہ دعا کرے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جدوں بھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا فرماندے صحابہ کرام نو دعاواں سکھاندے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ترجمہ سننا ترجمہ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام نو دعاواں سکھلا رہے ہیں اور دعا سکھلائیے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا۔ اللہ جنہیں بھی اسی کام کرنے ہیں اللہ انہاں دا انجام بہتر بنا دے۔ آج ایسی پریشان ہے نا کہ ساڑھے ملکی حالات ٹھیک نہیں، بجلی بڑی مہنگی ہے، گیس بڑی مہنگی ہے، روزگار نہیں چل رہا، بیماریاں نے گھیرے ہے، اولاد دے رشتے نہیں ہو رہا ہے، اگر ہوئے نے تو تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ بندہ اپنی دعا دا یہ حصہ بنا لے، جدوں بھی دعا کرے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ جیڑا بھی کم کریے اللہ بہتر بنا دے، اللہ دنیا دے بھی رسوائی کو لو بچا کے رکھی، اللہ قیامت دے دن بھی رسوا ہوں تو محفوظ کر لوی۔ کیڑی جامع اور مانے دعائے مگر اسی ٹائم کڑیے اللہ دا ذکر کریے، اللہ کو لو دعاواں کریے، ساڑھے کام سدھے ہو جا۔ بندہ خیر خائی دی نیت رکھے اور تفاسیر دے اندر موجود ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ تفاسیر دے اندر مفسرین لکھ دینے کہ جدوں خیر خائی ساری قوم دی ہوئے گی اللہ خیر و برکت فرما دیں گے۔ آج کی ہے کہ آگ لگی ہے آندھا فلانے دے گھر لگی ہے نا میرے دن نہ لگی، کسے دا بال بگڑن دے ہے آندھا او دا بگڑ دا چلو ہور بگڑنا چاہیے۔ جدوں ایک کام ہو جان گے پھر قوم تباہ ہو جائے گی۔ کسے دے بال نو اپنا بیٹا سمجھا جائے، کسے دے کار نو اپنا کار سمجھا جائے، کسے دی بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھا جائے، پھر خیر ہی خیر ہوئے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے حق المسلم علی المسلم ستون، مسلمان دے اتے 6 حق نے، ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دے رسول علیہ السلام او 6 حق کیڑے نے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اذا لقیتو فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدوں تم مسلمان نہ ملاقات کریں انہوں کہ السلام علیکم، تیرے تے سلامتی ہوئے۔
ایک معنی، اور دوسرا معنی میرے اللہ تو بے خوف اور امن دے اندر موجود، میں تیرا نقصان نہیں کرانگا۔ السلام علیکم دا معنی اے وے اسی سلامی آنے لا پا کے ہاتھ جھپڑا ایک ایڈی سلام ہے بھائی۔ دعا کرو اللہ قرآن و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے دوسرا مسئلہ، دوسرا حق جیڑا ہے جدوں دعوت بلائے او دی دعوت نو قبول کر، اسے ویلے او دی خیر خواہی کر۔ اگر او کھانے دے بلائے، کھانے دے اگر عذر نہیں، شرعی عذر نہیں، او دے کھانے دی دعوت قبول کر، او دی مدد کرو، امداد کر۔ اور تیسری اے وے جدوں او خیر خواہی منگے او دی خیر خواہی کرنی چاہی دیئے۔ کوئی بندہ مشورہ مننے، مشورہ منگے ہے، اٹھا جا مشورہ دے، پھر 11 میں اے مشورہ دیتا ہی انہوں تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے۔ دعا کرو اللہ خیر خواہی کرن دی توفیق عطا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے مسلمان جدوں نچ مارے تے الحمدللہ کہے، اور دوسرے مومن دے اتے اے فرض ہے کہ او جواب دے وے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ جدوں بیمار ہو جائے او دی عیادت کرے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ جدوں فوت ہو جائے او دے جنازے تے چلا جائے۔ مسلمان دے اتے 6 حق نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے المؤمن مرآت المؤمن والمؤمن اخو المؤمن۔ مومن مومن دا آئینہ ہے، مومن مومن دا پائیے، یکف علیہ زیعتہ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کہ مومن مومن دا نقصان نہیں ہون دے گا۔ یعقوب نقصان ہو رہے ہے انہوں روک لوے۔ اگلا مسئلہ کی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے وَيَعُودُهُ مِنْ وَرَائِهِ جدوں مومن غائب تے او دی پیچھوں رکھوالی کرے گا، او دا نقصان نہیں ہون دے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے خیر خواہی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حدیث پاک دے الفاظ اینے بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنسخ لکل مسلم۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے میرے کولوں بیعت لئیے۔ بیعت دا معنی کہ میرے کولوں وعدہ لیا ہے، ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے وعدہ لے آئے، وعدہ کا دے اتے لے آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ نماز پڑھدا رہیں گا، زکاة ادا کردا رہیں گا، والنسخ لکل مسلم ہر مسلمان دی خیر خواہی کردا رہیں گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی اپنے غلام نو بھیج دینے جا ایک سواری گھوڑا خرید کے لے آنا۔ غلام نے 300 درہم دا گھوڑا خریدے آئے، خرید کے مال
مالک نو نال لے آندا ہے، لے آگے آندا جناب 300 درہم دے دیو انہاں نو، اے میں گھوڑے دا سودا کر لیا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے میرے بھائی تیرا گھوڑا انج لگدا 400 درہم دا، ساڑھے ورگا کوئی ہوندا نا آندہ ہے تے پلے کی ہے 250 درہم لے لے، کیوں جی عمومی طور تے انج ہوندا ہے، کدھرے بھی جاؤ آکھے گا جناب اور کٹ کرو۔ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابہ کرام نے اللہ دے نبی علیہ السلام نال وعدے فرمائے نے، آندے نے تیرا گھوڑا 400 درہم دا لگدا ہے، آندہ تہاڈی مرضی ہے جناب 400 دے دیو، آندے نے نہیں 500 دا لگدا ہے، 700 دا لگدا ہے، نہیں جناب 800 دا لگدا ہے، آندہ جناب تہاڈیاں مرضیاں نے، میں تے 300 دا سودا کر کے تہاڈے کول آ گیا۔ انہاں وعدہ کیتا ہے، اسی وعدے کر کے بھی پھر بھی آنے ہیں 2 لاکھ دا وعدہ ہویا ہے 5000 پھر بھی ناپ لیا، کیوں جی وہ چل بڑے نے 2.25 لاکھ لے لیا ہی اور کی لینا ہی۔ انہاں لوگاں دیاں شانہ اور عظمتاں ایویں نہیں سن، 800 درہم دے کے اس بندے نو بھیجیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں ایک غزوے دے اندر سا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا کہ میرا گھوڑا بڑا لسا ہے، بڑا ہولی ہولی ٹردا پیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کی گل جابر بڑا ہولا ہولا ٹردا ہے؟ حضرت جابر عرض کردے نے بڑا لسا ہو گیا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اللہ دے گھوڑے نو تندرست اور تیز کر دے۔ اللہ نے دعا اس سے ویلے قبول کر، گھوڑا دوڑن لگ پہ، آپ فرماندے نے جابر گھوڑا فروخت کرن دا ارادہ ہے؟ آندہ نہیں اللہ تو میں نہیں کرنا۔ آپ فرماندے نے گھوڑا منو فروخت کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تہاڈا حکم ہے سر متھے دے، اللہ دے نبی دا حکم آتا ہے، فرمایا نہیں میرا مشورہ ہے بیچ دے، بیچ دیتا ہے۔ عرض کر لگے اللہ دے رسول علیہ السلام مدینے پہنچ کے تو آنو دیاں گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا ہے۔ بڑی تیزی نال مدینہ شریف پہنچے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے درہم ادا کیتے، گھوڑے تو اترے نے، آپ علیہ السلام فرماندے نے خذ جملک و دراہمک، اپنے درہم بھی لے جاتے اپنا گھوڑا بھی لے جا، میرے لو تحفہ سمجھ کے لائے۔ کیسے وہ انسان سن کہ اللہ دے نبی نے خودداری بھی محفوظ رکھی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے من نفس عن مومن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آج دنیا دے اتے کوئی مومن کسے مومن پائی دی خیر خائی کرے گا، مصیبت چو باہر کڈے گا، او دے نال تعاون کرے گا، اللہ قیامت دے دن انہوں مصیبتاں تو محفوظ فرما لے گا۔ اور دوسرے حدیث پاک دے الفاظ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُوَسَّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔
جیڑا مسلمان دنیا تے خیر خائی کرے آسانی پیدا کرے اللہ قیامت میں آسانیاں پیدا کرے او قیامت دا دن آج تھوڑی جی گرمی ہے کہ سورج کروڑوں میل دور ہے جدوں ایک میل آ جائے گا کی عالم ہوئے اللہم لا تجعلنا منہم اللہ جہنم دی گرمی تو بچا کے رکھے اللہ قیامت دی سورج دی گرمی تو بچا کے رکھے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جیڑا بندہ کسے مسلمان تے پردہ باندھا آج الٹ ہو چکے ہیں آج کسے دی برائی ویکھی انہوں پورا نشر کرندہ پورا زور لگا دیتا فلان دا بیٹا فلان دی بیٹی ہے کرن رہی اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے من ستر مسلمن ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ آج کسے دے پردہ پائے گا اللہ اس بندے دے دنیا اور آخرت دے گناہاں دے پردے پا دے گا انسان خیر خائی کرے انبیاء آئے خیر خائی کرنے واسطے اولیاء آئے خیر خائی کرنے واسطے میں پچھلے بھی کچھ جمعے دسیا سی کہ جناب مسواک نہ اتاریا جے اے بابے ری لت بن دے بابے رہاں دا لت بن نہ کم اور بابے تے خیر خائی واسطے آئے نے دعا کرو اللہ سانو خیر خائی کرن دی توفیق عطا اگلے حدیث پاک دے الفاظ نے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ بندہ جنی دیر تک اپنے بھائی دی مدد کردہ رہے گا اللہ اس بندے دی مدد کردہ رہے گا باقی انشاءاللہ گرمی بڑی سخت ہے ٹائم پورا ہو گیا ہے آئندہ جو میں اللہ دی توفیق نال مکمل کروں گا اللہ قرآن و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب